خوش آمدید لارڈ زوم کی جانب سے آپ سب کو اس گفتگو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ خوش آمدید۔ ہم یہاں کتاب یسوع میں جینا کے جو اہم اسباق ہیں ان پر آپ جانتے ہیں گہرائی سے بات چیت کر رہے ہیں۔ جی پچھلی بار ہم نے خدا کے تصور پر بات کی تھی اور انسان کی شناخت، اس کی ساخت، وہ سب چیزیں۔ جی بالکل، وہ بہت اہم بنیاد تھی۔ آج ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور سبق نمبر 3 کو دیکھیں گے جو ہے انسان کی ضروریات۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو ہم سب سے جڑا ہوا ہے۔ ہاں، روزمرہ کی زندگی سے۔ بالکل۔ تو آئیے یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے جو کسی کو واقعی آپ کہہ لیں زندہ محسوس کراتی ہے؟ مطلب وہ اچھا محسوس کرنے کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ یہ بہت گہرا سوال ہے اور اس کا تعلق براہ راست انسان کی تخلیق سے ہے۔ دیکھیں، جب خدا نے پہلے انسان آدم کو بنایا تو وہ صرف ایک جسمانی وجود نہیں تھا۔ اچھا، خدا نے اسے کچھ خاص بنیادی ضروریات کے ساتھ تخلیق کیا تھا۔ یہ اس کی فطرت کا حصہ تھیں۔ ضروریات، یہ لفظ تو ہم بہت سنتے ہیں، استعمال بھی کرتے ہیں، لیکن اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا صرف وہی روٹی، کپڑا، مکان؟ ہاں، عام طور پر خیال فوراً وہیں جاتا ہے، اور وہ اہم ہے بھی یقیناً۔ مطلب کھانا، پانی، ہوا، سونا، ان کے بغیر تو جسم چل ہی نہیں سکتا۔ صحیح۔ لیکن ضرورت کی تعریف اس سے زیادہ وسیع ہے۔ یوں سمجھیں کہ ضرورت وہ ہر چیز ہے جو ہماری زندگی، ہماری نشو و نما، ہماری بھلائی کے لیے لازمی ہو۔ لازمی؟ جی، لازمی۔ اور اس میں صرف جسمانی چیزیں نہیں آتیں، اس میں نفسیاتی، جذباتی پہلو بھی شامل ہیں۔ اچھا، نفسیاتی اور جذباتی ضروریات، یہ دلچسپ بات ہے۔ اکثر لوگ شاید اس پر اتنا غور نہیں کرتے ہیں۔ بالکل، اور یہ اتنی ہی حقیقی ہیں جتنی بھوک پیاس۔ جیسے عزت کا احساس، یہ محسوس کرنا کہ آپ جیسے ہیں ویسے ہی قبول کیے گئے ہیں۔ محبت کا ملنا، کسی گروہ یا خاندان سے جڑے ہونے کا احساس، تعلق، یہ جاننا کہ آپ کی زندگی کا کوئی مطلب ہے، کوئی اہمیت ہے۔ یعنی میں اہم ہوں والی فیلنگ۔ بالکل، اور یہ بھی کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں، آپ قابل ہیں، میں اس کام میں اچھا ہوں یا میں یہ کر سکتا ہوں کا احساس۔ واہ! یہ ہماری جذباتی اور آپ کہہ لیں روحانی صحت کے لیے اتنی ہی ضروری ہیں جتنی جسمانی صحت کے لیے خوراک۔ تو جب یہ سب پوری ہوتی ہیں تب انسان کو وہ مکمل ہونے کا احساس ہوتا ہے؟ جی، تبھی وہ خود کو مکمل، مطمئن اور قابل قدر محسوس کرتا ہے، ورنہ کہیں نہ کہیں ایک کمی، ایک خلا رہ جاتا ہے۔ یہ تو بہت اہم نکتہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری خوشی صرف چیزوں پر منحصر نہیں بلکہ ان اندرونی ضروریات کی تکمیل پر بھی ہے۔ بالکل۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ یہ سب پوری کون کرے گا؟ اتنی ساری ضروریات، کیا یہ سب ہمیں خود ہی کرنا ہے؟ کلام مقدس یعنی بائبل اس معاملے میں بہت واضح ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ بنیادی طور پر خدا خود ہمارا مہیا کرنے والا ہے۔ خدا؟ جی، خدا، وہی ہمارا یہوہ یگیرہ ہے، یعنی وہ جو مہیا کرتا ہے، وہی ہماری تمام ضروریات کا اصل سرچشمہ ہے۔ کیا کلام میں اس بارے میں کچھ خاص آیات ہیں؟ بہت سی ہیں۔ ایک تو سب سے مشہور زبور 23 آیت 1، خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ ہاں، یہ تو بہت پاورفل ہے، کمی نہ ہوگی۔ بالکل۔ پھر پولس رسول لکھتے ہیں 2 کرنتھیوں 9 باب آیت 8 میں کہ خدا تم پر ہر طرح کا فضل کثرت سے کر سکتا ہے۔ اچھا، تاکہ تم کو ہمیشہ ہر چیز کافی طور پر ملا کرے۔ ہر چیز کافی طور پر۔ اور ہر نیک کام کے لیے تمہارے پاس سب کچھ موجود ہو۔ اور پھر فلپیو 4 باب آیت 19 میں وہ اور بھی واضح کرتے ہیں، جی؟ میرا خدا اپنے دولت کے موافق جلال میں مسیح یسوع میں تمہاری ہر ایک احتیاج رفع کرے گا۔ ہر ایک احتیاج، اس میں تو سب کچھ آ گیا پھر، جسمانی، جذباتی، سب۔ جی بالکل سب۔ اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ خدا نہ صرف یہ کر سکتا ہے بلکہ وہ ہماری ضرورتوں کو ہم سے بہتر جانتا ہے۔ اچھا، ہمیں خود بھی نہیں پتا ہوتا بعض اوقات؟ ہاں، کئی بار ہمیں بس ایک بے چینی سی ہوتی ہے، سمجھ نہیں آتا کیا چاہیے، لیکن وہ جانتا ہے۔ یسوع مسیح نے پہاڑی واز میں یہی کہا تھا نا، متی 6 میں؟ ہاں، کہ فکر نہ کرو کھانے پینے کی۔ جی، اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے یا کیا پہنیں گے۔ تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو۔ یہ جاننا کہ وہ جانتا ہے، یہ واقعی تسلی دیتا ہے، لیکن جاننے کے ساتھ کیا وہ واقعی کر بھی سکتا ہے؟ مطلب
حالات بعض اوقات بہت مشکل لگتے ہیں۔ یہ شک آنا انسان کے لیے فطری ہے، لیکن کلام ہمیں بار بار خدا کی قدرت یاد دلاتا ہے۔ یرمیہ نبی کی دعا یاد ہے؟ یرمیہ 32 آیت 17۔ جی۔ آ خداوند خدا، دیکھ تو نے اپنی عظیم قدرت سے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، تیرے لیے کوئی کام مشکل نہیں۔ صحیح، جس نے کائنات بنائی اس کے لیے ہماری ضرورتیں کیا مشکل ہوں گی؟ بالکل۔ اور تیسری بات، وہ صرف جانتا اور کر سکتا ہی نہیں بلکہ وہ موجود بھی ہے، ہر جگہ، ہر وقت۔ وہ ہماری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ خدا کا علم، اس کی قدرت اور اس کی موجودگی، واہ، یہ تو واقعی ایک مضبوط بنیاد ہے۔ لیکن عملی زندگی میں ایک الجھن اکثر ہوتی ہے کیا؟ کہ ہماری ضرورت کیا ہے اور خواہش کیا ہے، ان میں فرق کیسے کریں؟ ہاں، یہ بہت اہم سوال ہے اور اس میں فرق کرنا واقعی ضروری ہے۔ تو کیسے کریں؟ دیکھیں، ضرورت وہ چیز ہے جو زندگی، صحت اور بنیادی فلاح کے لیے لازمی ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں یا بہت مشکل ہے۔ ٹھیک۔ جبکہ خواہش کوئی ایسی چیز ہے جو ہمیں اچھی لگتی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ ملے، لیکن اگر نہ بھی ملے تو ہماری زندگی خطرے میں نہیں پڑتی۔ یوں سمجھیں، ضرورت بنیاد ہے، خواہش اس پر سجاوٹ ہو سکتی ہے۔ کوئی مثال دے سکتی ہیں شاید کلام سے؟ جی، خداوند یسوع مسیح کی زندگی کو ہی دیکھ لیں۔ لوکا 22 میں لکھا ہے کہ فصح کے کھانے پر انہوں نے کہا، مجھے بڑی آرزو تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے یہ فصح تمہارے ساتھ کھاؤں۔ ہاں، یہ ان کی خواہش تھی۔ جی، گہری خواہش تھی، اپنے دوستوں کے ساتھ رفاقت کی۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ سب شاگردوں نے چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس وقت ان کی اصل ضرورت کیا تھی؟ ان کا سہارا کون تھا؟ ان کا باپ، خدا۔ بالکل۔ یوحنا 16 میں وہ خود کہتے ہیں، تم سب پراگندہ ہو کر مجھے اکیلا چھوڑ دو گے، تو بھی میں اکیلا نہیں، کیونکہ باپ میرے ساتھ ہے۔ شاگردوں کا ساتھ خواہش تھی، باپ کا ساتھ ان کی بنیادی ضرورت تھی۔ واہ، یہ تو بہت واضح مثال ہے۔ یعنی رہنے کو گھر ضرورت ہے، لیکن ایک عالیشان محل شاید خواہش ہو۔ بالکل، یہ فرق سمجھنا ہمیں حقیقت پسند بناتا ہے اور شکر گزاری سکھاتا ہے۔ یہ واقعی اہم ہے۔ اچھا، اس سے ایک اور سوال ذہن میں آ رہا ہے۔ اگر خدا ہی سب کچھ دینے والا ہے تو اس نے شروع میں آدم کو بنایا ہی کیوں ضرورت مند؟ مطلب وہ خود اپنی ضرورتیں کیوں نہیں پوری کر سکتا تھا؟ اس سارے ڈیزائن کا مقصد کیا تھا؟ یہ تخلیق کے رازوں میں سے ایک ہے اور بہت خوبصورت ہے۔ خدا نے انسان کو ضرورت مند اس لیے بنایا تاکہ خدا خود اپنی محبت اور فضل کا اظہار کر سکے۔ اچھا، کیسے؟ یہ ضرورتیں ایک پل بنتی ہیں خدا اور انسان کے درمیان۔ جب انسان اپنی کمی محسوس کرتا ہے اور خدا کی طرف دیکھتا ہے تو کیا پیدا ہوتا ہے؟ انحصار، بھروسہ، سپردگی، شکر گزاری۔ تعلق پیدا ہوتا ہے۔ جی، اور یہی چیزیں کسی بھی گہرے بامانی رشتے کی جان ہوتی ہیں۔ خدا ہمارے ساتھ ایک رشتہ چاہتا تھا۔ تو مطلب ہماری کمزوری ہی خدا سے رشتے کا ذریعہ بن گئی؟ یہ تو بڑی عجیب بات لگتی ہے۔ عجیب نہیں، یہ خدا کی حکمت ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم روز اس پر بھروسہ کریں، ہر لمحہ۔ اسی لیے یسوع نے دعا سکھائی، ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے۔ روز کی؟ ہاں، روز کا انحصار۔ بالکل۔ پرانے عہد نامے میں منا کی کہانی یاد ہے؟ بیابان میں بنی اسرائیل کو روز تازہ منا ملتا تھا۔ وہ اگلے دن کے لیے جمع نہیں کر سکتے تھے، سوائے سبت کے۔ جی، انہیں ہر صبح خدا پر بھروسہ کرنا پڑتا تھا کہ آج بھی ملے گا۔ اور موسیٰ نے بعد میں بتایا استثنا 8 میں کہ اس کا مقصد تھا انہیں سکھانا کہ انسان صرف روٹی سے نہیں جیتا، بلکہ ہر بات سے جو خداوند کے منہ سے نکلتی ہے۔ بالکل۔ تو یہ تعلق بھروسے پر قائم ہے۔ تو کیا اس کا مطلب ہے کہ ہم بس ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں، یا ہمارا بھی کوئی کردار ہے، جیسے وہ آدم والی بات تھی یا ایلیاہ والی؟ نہیں، یہ انحصار سستی یا کاہلی نہیں ہے۔ خدا اکثر ہمارے ساتھ مل کر کام کرتا ہے۔ دیکھیں، آدم کو باغ عدن میں کیوں رکھا تھا؟ اس کی باغبانی اور نگہبانی کرنے کو۔ جی، کام آدم نے کرنا تھا، لیکن فصل کو بڑھانا، بارش دینا یہ خدا کا کام تھا۔ اسی طرح ایلیاہ اور سارپت کی بیوہ کی کہانی ہے۔ قحط تھا، بیوہ کے پاس بس تھوڑا سا آٹا اور تیل تھا۔ خدا نے ایلیاہ کو بھیجا، بیوہ نے پہلے نبی کی ضرورت پوری کی، اس نے ایمان کا قدم اٹھایا
اور پھر خدا نے معجزہ کیا، اس کے برتن بھرے رہے۔ یعنی انسان کا کام ہے اطاعت کرنا، قدم اٹھانا، اور خدا کا کام ہے مہیا کرنا۔ ایک طرح سے جی، جب ہم اس کی راہوں کو قبول کرتے ہیں تو وہ مہیا کرتا ہے۔ آدم کی بات ہوئی تو پھر خدا نے ہوا کو کیوں بنایا، عورت کو؟ اگر خدائی سب ضرورتیں پوری کر رہا تھا تو ایک اور انسان کیوں؟ یہ بھی خدا کے ڈیزائن کا ایک بہت ہی اہم پہلو ہے۔ دیکھیں، خدا خود تنہا نہیں ہے، وہ ایک رشتہ ہے، باپ، بیٹا، روح القدس تثلیث میں بھی اپنی صورت پر بنایا، رشتے میں رہنے کے لیے۔ اچھا، پیدائش 2 بتاتا ہے کہ حوا کو آدم کی پسلی سے بنایا گیا، اس کے پہلو سے، برابر کی مددگار کے طور پر۔ جب آدم نے اسے دیکھا تو کیا کہا؟ یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے۔ بالکل، یہ گہری پہچان، ایک تعلق، ایک جذباتی جڑاؤ کا اظہار تھا۔ تو کیا تخلیق کے وقت آدم اور حوا ایک دوسرے کی وہ ساری بنیادی ضرورتیں پوری کر سکتے تھے جن کی ہم بات کر رہے تھے؟ یہاں ایک باریک بات سمجھنی ہے۔ ماخذ یہ کہتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے خدا کا متبادل نہیں بن سکتے تھے۔ مطلب یہ کہ وہ ایک دوسرے کی حتمی وجودی ضرورتیں جیسے غیر مشروط محبت، مکمل قبولیت، اپنی قدر کا حتمی احساس پوری نہیں کر سکتے تھے۔ وہ صرف خدا ہی دے سکتا تھا۔ اس معنی میں وہ ایک دوسرے کے لیے کچھ بھی نہیں تھے۔ اچھا، یہ تھوڑا سمجھنا مشکل ہے۔ یوں سمجھیں، وہ بھی ایک دوسرے کے لیے خدا نہیں بن سکتے تھے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ایک دوسرے کے لیے اہم نہیں تھے۔ حوا کی بھی تو وہی جسمانی اور جذباتی ضرورتیں تھیں نا، نرمی، شفقت، عزت، قبولیت، اہمیت، قابلیت۔ ہاں بالکل۔ وہ ایک دوسرے کا سہارا بننے، محبت بانٹنے، حوصلہ دینے اور ساتھ چلنے کے لیے بنائے گئے تھے۔ وہ جذباتی اور عملی سطح پر ایک دوسرے کی مدد کر سکتے تھے۔ فلپیوں 4:19 کا وعدہ تو ان دونوں کے لیے تھا۔ تو پھر گناہ نے کیا بدلا؟ گناہ نے یہ کیا کہ انسان خدا سے جو اصل ذریعہ تھا منہ موڑ گیا۔ اب آدم اور حوا اور ہم سب ایک دوسرے سے وہ چیزیں مانگنے لگے جو صرف خدا دے سکتا ہے، اور اب ایک دوسرے کی مدد کرنا بھی مشروط ہو گیا۔ تم میری ضرورت پوری کرو تو میں تمہاری کروں۔ وہ غیر مشروط محبت، وہ مکمل بھروسہ جو خدا کے ساتھ تعلق میں تھا، وہ انسانوں کے آپس کے تعلقات سے بڑی حد تک ختم ہو گیا۔ جبکہ خدا کا منصوبہ کیا تھا؟ منصوبہ یہ تھا کہ پہلے وہ خدا کے ساتھ بھرپور رشتے میں ہوں، اور اس بھرپوری میں سے پھر ایک دوسرے سے محبت کریں۔ خدا پہلے، پھر انسان۔ یہ تو بالکل مختلف تصویر ہے۔ تو اگر ہم ان سب باتوں کو سمیٹیں، خدا کے اس سارے ڈیزائن کا، انسان کو ضرورت مند بنانے کا حتمی مقصد کیا ہے؟ حتمی مقصد بہت واضح اور بہت خوبصورت ہے۔ خدا نے جان بوجھ کر ہمیں ایسا بنایا کہ ہماری گہری ترین ضرورتیں صرف وہی پوری کر سکے۔ صرف وہی؟ جی، تاکہ ہمارے اور اس کے درمیان ایک لازمی دائمی رشتہ قائم ہو جائے۔ ایک ایسا رشتہ جو ہماری طرف سے انحصار اور اس کی طرف سے محبت بھری فراہمی پر مبنی ہو۔ اور یہ انحصار ہمیں اس کے قریب لاتا ہے۔ رشتے میں گہرائی آتی ہے، قربت بڑھتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور جب خدا یہ ضرورتیں پوری کرتا ہے تو ہمیں کیسا محسوس ہوتا ہے؟ تب ہم وہ مثبت، زندگی بخش احساسات محسوس کرتے ہیں جن کی ہم نے بات کی تھی۔ فضل کا احساس، قدردانی، محبت، قبولیت، تحفظ، اہمیت، کامیابی۔ یہ صرف اچھے احساسات نہیں، یہ خدا کی بھلائی کی گواہی ہیں جو ہمارے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں۔ کیا اس کا تعلق تثلیث سے بھی ہے؟ جی بالکل ہے۔ جیسے باپ، بیٹا اور روح القدس آپس میں کامل رشتے میں ہیں، خدا ہمیں بھی اس الہی محبت اور زندگی میں شریک کرنا چاہتا ہے، اور یہ تبھی ہوتا ہے جب ہم تکمیل کے لیے اس پر انحصار کرتے ہیں۔ یسوع نے کہا تھا نا، جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی۔ جی، یوحنا 7:38۔ یہ وہی خدا کی زندگی، اس کا فضل ہے جو ہمارے اندر بہتا ہے اور ہماری گہری ترین پیاس بجھاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ خدا نے ہمیں ضرورت مند اس لیے بنایا تاکہ ہم ہمیشہ اس کی طرف دیکھیں، اس پر بھروسہ کریں، اور اسی بھروسے کے ذریعے اس کے ساتھ ایک گہرے، ذاتی، محبت بھرے رشتے میں بڑھتے جائیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یہی اس سارے ڈیزائن کا نچوڑ اور اس کی خوبصورتی ہے۔ ہماری ضرورت مندی اصل میں خدا کے ساتھ ایک لازوال رشتے کا دعوت نامہ ہے۔ آج کی یہ گفتگو تو واقعی
आंखें खोलने वाली थी। हमने सीखा कि हमारी ये जो ज़रूरतें हैं, जिस्मानी भी और ख़ास तौर पे जज्बाती और रूहानी, ये खुदा के एक बड़े मंसूबे का हिस्सा हैं। जी। ये हमें मायूस करने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए हैं कि हम उनकी तकमील के लिए खुदा की तरफ जाएं, और ये जानना कि हमारी कमज़ोरियां ही खुदा के करीब जाने का रास्ता बन सकती हैं, ये तो बहुत ही हौसला अफजा बात है। वाकई ये खुदा के फजल का एक हैरत अंगेज पहलू है। आज की गुफ्तगू के आखिर में हम सुनने वालों को एक बात पर गौर करने की दावत देना चाहेंगे। जी जरूर। जब आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपनी किसी ज़रूरत को पहचानें, छोटी हो या बड़ी, जिस्मानी या जज्बाती, तो एक लम्हे के लिए रुकें और सोचें कि अगर मैं शौरी तौर पर उसे पूरा करने के लिए खुदा की तरफ देखूं, तो ये मेरे और उसके दरमियान ताल्लुक को कैसे बदल सकता है, कैसे गहरा कर सकता है। आप सबके सुनने का और हमारे साथ इस सफर में शामिल होने का बहुत शुक्रिया। और हाँ, अगर आपको ये बातें मुफीद लगी हों, तो लॉर्ड्स होम के इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप आइंदा भी यसू में जीना के इन असबाक से फ़ायदा उठा सकें। और दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि ये पैगाम औरों तक भी पहुंचे। बिल्कुल। अगली नशात तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज।